شکریہ دوستو، آج درس حدیث ہو رہا ہے۔ اس حدیث پاک کو بخاری اور مسلم کے اندر جگہ دیا گیا درج ہے، اور حضور کے جو صحابی ہیں، اس حدیث کے جو راوی ہیں، آپ کا نام ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو ولید ہے۔ آپ نقیب الانصار ہیں، پہلی دوسری بیت العمر میں آپ شامل ہیں، اور قرآن پاک جمع کرنے میں بھی آپ شامل ہیں۔ جنگ بدر کے اندر بھی جو بدر جنگ ہے، اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی، تو یہ جنگ بدر کے اندر بھی شامل تھے، اور باقی جتنی غزوات آئیں ان کے اندر بھی یہ حضرت عبادہ بن صامت یہ شامل رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شام کے قاضی بھی رہے۔ حمص مقام ان کا تھا، فلسطین میں مقام رملہ میں انہوں نے وفات پائی۔ 72 سال کی عمر پر وفات پا کر اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ تو یہ صحابی رسول ہیں، حضور کی یہ حدیث پاک بیان کر رہے ہیں۔ دعا ہے جتنے ہی دوست باپ اس درس حدیث کے اندر شریک ہیں، یہ درس حدیث ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، دوست احباب کے لیے، حضور کی ساری امت مرحومہ کے لیے اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عہد لیا جا رہا ہے، حضور اپنے صحابہ سے عہد لے رہے ہیں۔ فرمایا وحولہ، آپ کے آس پاس ادھر ادھر سامنے کون تھے؟ اصابۃ من اصحابی، حضور کی ایک صحابہ کی جماعت تھی۔ فرمایا یہ اصابہ کہتے ہیں عربی کے اندر 10 افراد ہوں ان کے اندر بھی اصابہ بولا جاتا ہے۔ 40 افراد تک، اس کے 10 سے آگے 15 آ جائیں، 20 آ جائیں، 30 آ جائیں، 35 آ جائیں، 40 آ جائیں، تو 40 عدد تک اصابہ بولتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی حضرت عبادہ بن صامت جو حدیث پاک کے راوی ہیں نقل کر رہے ہیں کہ 40 کے قریب افراد تھے حضور کے صحابہ، آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا بایعونی، آؤ میری بیعت لو، میں تم سے بیعت لینا چاہتا ہوں۔ اسی سے یہ بیعت تقویٰ ہے، یہ بیعت عام بیعت نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھایا اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو اسلام کے اندر ہم اس وقت داخل ہوئے جس وقت اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں شامل فرمایا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم کسی کافر کے گھر پیدا نہیں ہوئے، اور کسی ہندو کے گھر کے اندر پیدا نہیں ہوئے، اور کسی گائے کی پوجا کرنے والے کے گھروں کے اندر ہم پیدا نہیں ہوئے۔ ہم اپنے ماں باپ کا شکر ادا کریں کہ وہ مسلمان تھے اور ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے۔ تو یہ اللہ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ ہم سے کئی حسین خوبصورت لوگ پھرتے ہیں، اور جو یہود و نصارہ کے گھروں کے اندر پیدا ہوئے اور انہی کے دین کے اوپر چل پڑے۔ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے، اور ساری ضروریات دین اللہ نے ہمیں اپنے گھروں کے اندر دے دی۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی، فرمایا بایعونی الا اللہ تشرکوا شیئا، فرمایا کہ میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ عہد کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ جو عہد اللہ کا لے رہے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں، بلکہ سیدنا حضرت آدم سے لے کے
حضور تک سب انبیاء نے لا الہ کا درس دیا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ ہم اگر کسی کے آگے نہیں جھکتے، رب کے حکم کے مطابق ہم رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اگر سجدہ کرنے کے کوئی لائق ہے تو وہ پروردگار ہے جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی کو الہ نہیں مانتے۔ الہ ہمارا پروردگار، ہمارا خالق، ہمارا مالک، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لے رہے ہیں۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تسرفوا، فرمایا چوری نہ کرنا۔ یہ اللہ کے بعد کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کے بعد کیا کرنا؟ تم نے چوری نہیں کرنی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کو ایک اسلامی اور ایک مثالی معاشرہ دینا چاہتے ہیں، اور وہ دے کے گئے، لیکن کاش کہ ہم اسی معاشرے کے اوپر قائم رہتے۔ ہم نے وہ معاشرہ، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو چھوڑ دیا کہ آج چوریاں نہیں ہوتی۔ اگر چوری نہ ہوتی، ہمارے یہ تھانے، ہماری یہ کچہریاں، ہمارے یہ عدالتیں ختم ہو جاتی، کوئی کیس بھی نہ جاتا۔ یار یہ مسلمانوں کا ملک ہے، ہم تو معاشرے کی تو درکنار، ہمارے تو عبادت خانے محفوظ نہیں۔ عبادت خانوں کے اندر کبھی کوئی ٹوٹی کھول کے جا رہا ہے، کوئی پنکھا کھول کے جا رہا ہے، کوئی جوتا اٹھا کے جا رہا ہے۔ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے؟ تو اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ولا تسرفوا، چوری نہ کرنا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے جو عہد لیا، اور پھر وہ جس بات کے اوپر متفق ہو گئے، پابندی کی، پھر پوری زندگی اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اور ہم روزانہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزانہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کاموں سے باز بھی نہیں آتے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری چیز بیان فرمائی، فرمایا ولا تزنوا، اور زنا بھی نہ کرنا۔ یہ زنا بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ عرب معاشرے کے اندر لوگ، جس وقت زمانہ جاہلیت تھا تو وہ لونڈیاں خریدی جاتی، تو اسی طرح زنا کاری عام ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد لیا کہ اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ صرف حضور کے ان 40 صحابہ کی بات نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے کلمہ پڑھنے والوں سے یہ عہد لیا ہے۔ فرمایا کہ زنا بھی نہیں کرنا۔ کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر زنا کاری عام نہیں؟ اور ایک تو گناہ ہے، اور دوسری بات کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا وہ پرچار کرتا ہے، میں بہت بڑا دلیر ہوں، اور ایک آدمی وہ کہنے لگا یار 50 روپے پہ یہاں عورتیں عام مل جاتی ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ڈرنا چاہیے، اور اسی طرح توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں اس شام کو، اور رات خبروں کے اندر، 9 کی خبروں کے اندر ترکی کے بارے میں آیا، 31,000 لوگ ہلاک ہو گئے، 31,000۔ تو اپنے گھروں کے اندر سونے والے، جس وقت اللہ ڈھیل ضرور دیتا ہے، اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن جس وقت پکڑتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ڈرنا چاہیے، گناہ کو گناہ سمجھیں اور نیکی کو نیکی سمجھیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ولا تزنوا، فرمایا کہ تم نے زنا کاری نہیں کرنی۔ تو آگے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم، فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قتل بھی نہ کرنا۔ یہ عرب کے معاشرے کے اندر غربت کے سبب سے آج بھی کئی ہمارے خاندان ہیں، یہ جو منصوبہ بندیاں بنی ہوئی ہیں، تو اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ان کا بھی رازق ہے، تمہارا بھی رازق ہے۔ اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے، انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ ہاں ان کی تربیت اچھی کریں، اگر بچے چھوٹے ہیں یا حمل ٹھہر چکا ہے اس کو ضائع کرنا یہ بھی قتل کے اندر شامل ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور تم نے قتل بھی نہیں کرنا اپنی اولاد کو۔ آگے فرمایا وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بین ایدیکم وارجلکم، یہ خاص طور پہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ میں اس کو خاص طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عرب کے اندر رواج تھا، ایک عورت دوسری عورت سے بچہ لے لیتی،
یہاں آیا کہ اپنے سامنے سے بہتان نہ لگانا، یہ عورتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک عورت دوسری عورت سے بچہ لے لیتی اور پھر اس کا پرچار کر دیتی، اسے مشہور کر دیتی یہ میرے خاوند کا بیٹا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نسب کا بدلنا، اور ایک بات، دوسری بات کہ زنا کاری کے ذریعے کسی اور مرد کا بچہ ہونا، اس کو اپنے خامند کی طرف منسوب کر دینا۔ اور ایک بات یہ خاص طور پہ سماعت فرمائیں کہ ہم کسی کے ہاں اولاد نہیں، کسی کے ہاں اولاد نہیں، اس نے کسی سے بیٹا لے لیا، کسی سے بیٹی لے لی، اس کا نام اپنے نام کے ساتھ ولدیت رکھ دیا، تو یہ آپ کے کہنے سے ولدیت نہیں بنے گی۔ حضور نے منع فرمایا کہ جس کا بچہ آئے اسی کا رہے گا، کل قیامت کے دن اسی کے نام سے پکارا جائے گا، اور اس کو اپنی ولدیت کے اندر شامل نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام حضرت زید بن حارثہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بیٹا نہیں کہا، منہ بولا بیٹا اور بات ہے، اپنے گھر کے اندر پرورش کرنا اور بات ہے، وہ تمہارے نسب کے اندر شامل نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کے بھائی کا بیٹا ہے، آپ کی ہمشیرہ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، آپ کے برادر اللہ کا بیٹا ہے، اور کہیں سے آپ نے لیا ہے، وہ آپ کے نسب کے اندر شامل نہیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور اپنی شرم گاؤں کے ذریعے بھی کسی سے اولاد لے کے، کسی سے زنا کرا کے اور اسے مشہور کر دینا یہ میرے خامند کا بیٹا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ان چیزوں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاشرہ دے رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں پر عمل کی ضرورت ہے، میرے بھائی عمل کریں، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ تو یہاں تک آج میں نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی، اگر زندگی رہی تو اس کا جو باقی حصہ ہے، جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں کوئی اچھی بات کی تلقین کرتا ہے، چاہے کوئی بزرگ ہے چاہے کوئی بچہ ہے، اس کی اچھی بات کو لینا چاہیے اور اس سے منہ نہیں، رخ نہیں بدلنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جو اس کا بقایا حصہ ہے، اگر زندگی رہی تو اس کو کل بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں میں نے بیان کی اس حدیث کی صورت کے اندر، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔